بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، کیونکہ بعض اوقات ممبر کا تقدس بھی ہونا چاہیے، اور بہرحال ہمیں معیار دینے چاہیے۔ شخصیتوں پر ممبر پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ ممبر شخصیتوں کا اگر ذکر ہے تو صرف ان کا جن کا ممبر ہے، اصل میں ممبر انہی کا ہے۔ ان کی زندگیوں کو بیان کریں، ان کی زندگیوں سے معیار لیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں اس معیار پہ اترا ہوں کہ نہیں اترا۔ اب اگر ذکر حسین ہے تو پھر امام حسین سے پھر آپ پوچھیں کہ آپ کربلا کیوں آئے تھے۔ اپنا نظریہ نہ دوں کہ کربلا کے معنی یہ ہیں، عزاداری کے معنی یہ ہیں۔ اگر عزاداری کے معنی صرف رونا، پیٹنا، خاموش رہنا، تو پھر آپ حضرت زینب کو نہیں پہچانے، جس نے یزید کے دربار میں اپنے بھائی کی مجلس بھی پڑھی اور وقت کے ٹائرنٹ کو للکارا بھی ہے۔ پھر آپ کس مجلس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی مجلس میں سیاست نہ ہو، مجلس میں ظالم کا ذکر نہ ہو؟ بھائی تو پھر آپ پھر بی بی زینب کو نہیں پہچانے، پھر آپ سید الساجدین کی صحیفہ سجادیہ کو نہیں پہچانے، جس نے دعاؤں کے ذریعے سے حکومت سازی کو بیان کیا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے کون سی چیز ہے جو صحیفہ سجادیہ میں موجود نہیں ہے؟ عزیزان محترم، یہ مجلس لا الہ الا اللہ ہے۔ پہلی چیز اس مجلس میں ایسی ہونی چاہیے، میرے اپنے لیے سب سے پہلے، پھر آپ کے لیے، کہ جب میں یہاں سے اٹھوں تو میرا ایمان بہتر ہونا چاہیے۔ ذکر حسین کی محفل ہے، یہ تو ویسی محفل ہے کہ شخص ذرا سا بھی ذکر سن لیتا ہے۔ واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک عالم دین مجلس پڑھ کے رات کی تاریکی میں تہران سے جا رہے تھے، تو بہرحال رات کا وقت تھا، ایک بدماش نشے کی حالت میں اس نے عالم کو روک لیا، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا ہمارے لیے بھی کبھی شیخ مجلس پڑھو۔ تو اس نے کہا اب یہ نشے میں اس کو کیا کہوں؟ کہا تم مجلس رکھو، ہم پڑھنے آئیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، مجلس ابھی پڑھو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں اس کے سامنے اب کیا کہوں، تو کوئی ایسی بات کہتا ہوں کہ یہ مجھے جانے دے یہاں سے۔ کہا دیکھو، مجلس کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ممبر ہوتا تو میں پڑھ لیتا، ممبر نہیں۔ تو وہ شخص جھک گیا، کہا کہ میری پیٹھ پہ بیٹھ جائیں، یہ ممبر ہے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا، وہ شخص کانپنے لگا۔ ابھی بسم اللہ کہا تو میں نے کہا یہ گر نہ جائے، میں نے جلدی سے ختم کیا، اٹھا، دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں۔ مجھے کہتا ہے شیخ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑا ہوں۔ میں نے کہا میں چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں، کہیں تمہیں کوئی اور تنگ نہ کرے۔ میرے دروازے تک آیا، جب میں جانے لگا تو اس نے کہا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں پوچھو۔ کہا شیخ یہ بتاؤ، قیامت والے دن کیا ممبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ یعنی امام حسین ایسے خریدتے ہیں، ایسے۔ شیخ کہہ رہے ہیں نہیں، ممبر حسین جہنم میں نہیں جلایا جائے گا۔ یہ ہے مجلس، یہ ہے مجلس، یہ ہے کہ جو عزادار خاک کو اپنے لباس پر لگا کر چلتے تھے، تو آیت اللہ بروجردی جو اپنے زمانے کے مراجع عالی قدر ہیں، پوری دنیا کے سب سے بڑے مراجع اس ٹائم ہیں، جن کی خدمات کی وجہ سے ہندوستان تک عزاداری اور چیزیں پہنچی، ان کی آنکھوں میں درد ہے، شدید درد ہے۔ مجلس میں جانے والے جوان جو خاک لگا کر اپنے کپڑوں پہ جاتے تھے، انہوں نے اسی خاک کو اپنے آنکھوں پہ لگایا۔ یہ ہے عزاداری، یہ ہے امام حسین کا ذکر، یہ کمال۔ مگر یہ کمال تبھی ہے جب انسان اپنے آپ کو ان پر فنا کر دے، اپنی ذات کو
رکاوٹ نہ بننے دے۔ عزیزان محترم، میں واپس اپنے پہلے جملے کی طرف آتا ہوں۔ انسان کمال پر جانا چاہتا ہے، اونچائی خود رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ بدن مادہ ہے اور نیچے کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح میں خود اپنے کمال پر رکاوٹ ہوں، اور جب تک میں ہے انسان کمال پہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں ہٹے گی انسان پرواز شروع کر دے گا۔ کربلا میں جو پرواز ہوئی ہے کہ جب لوگوں نے میں ہٹائی اور کہا حسین، تو لوگ خود نہیں رہے، سب حسین رہا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں کربلا میں پہچانا جاؤں، نہیں، ہر شخص نے کہا امیری حسین و نعم الامیر، میرا آقا میرا امیر صرف حسین ہے۔ یہ جو مرکز ہے کائنات کا، جسے امام کہتے ہیں، میری زندگی میں آج وقت کا امام کہاں ہے؟ انسان کی فطرت میں ہے انسان اپنے امام کی طرف بڑھے، لیکن کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے آج؟ تو آپ کو اور مجھے خود دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کیا رکاوٹ ہے۔ کیا میں خود رکاوٹ ہوں؟ اور سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں۔ میں دوسروں کو کہتا ہوں کہ معاشرہ آج آگے کی طرف نہیں بڑھا، آج جوان ترقی نہیں کر رہے۔ خوب جوان کیسے ترقی کرے جب جوانوں کو ترقی کی طرف لے جانے والا خود اپنی انا اپنی میں گرفتار ہو؟ تو جوان کیسے ترقی پہ جائے گا؟ کتنی چیزیں میرے وجود میں آج گھسی ہوئی ہیں۔ آج کا جوان شارٹ کٹ کے چکر میں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پیکج لگ جائے، کوئی یوں ہو جائے۔ محنت، کوئی بھی چیز بغیر محنت کے ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ نے اپنے پیغام کو اپنے نبیوں کو دیا، اور کسی نبی نے بغیر محنت کے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچا، ایسا نہیں ہوا۔ اور اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں ہر نبی کو ہوئیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ بین طلوعین بنی اسرائیل نے کتنے نبیوں کی گردنوں کو کاٹ دیا۔ آسان نہیں ہے، کوئی بھی کام آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی رشد، کوئی بھی ترقی، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ قوم کی ہو، چاہے وہ ملت کی ہو، اس میں محنت چاہیے۔ اور آج کل دیکھیں دشمن دو طرح کا ہے۔ ایک وہ دشمن ہے جو میرے اندر ہے، ایک وہ دشمن ہے جو باہر ہے۔ بعض اوقات میرے اندر کا دشمن میرے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے، اور میں باہر کے دشمن کو نعرے مار کے مارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دشمن میرے اپنے اندر ہے، دشمن میں خود ہوں۔ میں خود اپنے آپ کو نہیں چاہتا کہ میں کمال پہ۔ کس چیز نے روکا ہے آج جوان محنت نہ کرے، ترقی نہ کرے، اسپیشلائزیشن نہ کرے، پڑھائی نہ کرے؟ سب کچھ ہے یہی جوان، مگر ایک یہ دشمن، ایک باہر کا دشمن۔ اس نے سینیریو ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ جوان ترقی نہ کرے۔ دیکھیں ہم باقیوں سے، باقی بھی سب ہمارے لیے تو بہرحال ہمارا ملک سب سے پہلے اولویت رکھتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ اپنی کمیونٹی کی بات کریں تو آج ہمارا جوان پہلے کے مقابلے میں بیدار ہے، یعنی بیداری ہے، اس کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، لیکن اسی طریقے سے دشمن کا پروپیگنڈا بھی اتنا ہی تیز ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جوان کو روکے۔ پہلی چیز تشویش، اضطراب، کنفیوژن کریٹ کرے۔ ماہ محرم آتا ہے، شیعوں کے پیٹرن فتنے ہیں جو محرم میں شروع ہوتے ہیں۔ یہ شیعوں کے پیٹرن ہیں، یعنی جو شیعوں کے اندر ڈلتے ہیں، ماتم نہیں ہے، یوں ہے، مجلس یوں ہے، یہ ہے۔ یہ صرف آپ دیکھیں پورا سال کوئی نہیں ہوتا، پہلی محرم آتی ہے دشمن شروع ہو جاتا ہے، یہ ماتم کرنا ہے، اس نے یوں نہیں کرنا ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ صرف ماتم کرتا ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ یوں کرتا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگتا ہے۔ ایک طبقہ مجتہدین کے خلاف بولنا شروع کر دے گا، ایک طبقہ مجتہدین کے ساتھ ہوگا۔ ایک کا کام ہی یہی ہے، ایک کا کام وہ۔ یہ ڈیزائنڈ نیٹ ورک ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہنے والا شاید اس لیے نہ کہہ رہا ہو کہ اس سے کوئی کہلا رہا ہے، نہیں،
کیونکہ انسان جب کمزور ہوتا ہے تو ہواؤں کی جھونکوں پہ چلتا ہے، اور معاشرے کو تفکر دینے کے لیے اپنا سٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے. جس کی اپنی خلوت میں خدا نہ ہو وہ اجتماع میں بھی خدا کی گفتگو نہیں کر سکتا، مشکل ہے. اور جس کے پاس گفتگو ہی نہیں ہو، کانٹینٹ ہی نہیں ہو، تو وہ آ کر میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں آپ کا بھی وقت ضائع کر رہا ہوں، اپنا بھی وقت، ظاہر ہے کچھ پڑھ کے آؤں گا تو آپ کا بھی بھلا ہوگا، میرا بھی بھلا ہوگا. اب کیونکہ قوم کو پڑھنے کی عادت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ڈالی نہیں. اگر یہ قوم پڑھ جائے تو ہر بیٹھنے والے سے 4 سوال شروع کر دے گی. ہم مشہور ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں وڈیرے پڑھنے نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے، اصل میں بہت سی لوگ خود بھی نہیں پڑھتے، کسی اور پہ گانے ڈال دیتی ہے، لیکن ہے نا کہ وڈیرے پڑھنے نہیں دیتے کہیں پہ بھی. کیوں؟ تاکہ یہ پڑھ جائیں گے تو یہ تو کل ترقی کر جائیں گے، ترقی کریں گے تو ہمارے غلام کون بنے گا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. اگر قوم پڑھ جائے گی تو جو مولوی آئے گا اس کو زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو اب قوم کو تو پڑھنے ہی نہیں دو نا، قوم کو تو لڑا کے رکھو. یہ لڑا، آپ دیکھ لیں، آپ جیسے عید کے چاند پہ پھڈے ڈلتے ہیں، باقی چاندوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے بھائی. کیا مطلب؟ وہ چاند الگ ہے، یہ چاند الگ ہے. کیونکہ کسی چاند پہ دکان کھلتی ہے، کسی چاند پہ دکان کھلتی نہیں ہے. ہوتا تو یہی ہے نا بھائی. تو بھائی اگر اتنا اعتراض ہے تو سارے چاندوں پہ لڑا کرو. نہیں، یہ نفس ہے. اسی طرح ماہ محرم میں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں محرم میں یاد آتی ہیں. بھائی امام حسین کا ذکر ہے، جوان علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا ہوا ہے، اور آپ اپنے قومی مسائلوں پہ پڑے ہوئے ہیں. ہماری گفتگویں آپ عشروں کے اندر دیکھیں کیا ہوتی ہیں، جو ہم نیچے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. کیا ہم امام حسین پہ باتیں کرتے ہیں؟ امام حسین کے مقصد پہ بات کرتے ہیں؟ نہیں ہے. فلانی جگہ پہ اتنا رش، فلانی جگہ پہ اتنی گاڑیاں، فلانی جگہ، یہ مطلب معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ اب آپ بولیں گے بھائی قصور تو آپ کا ہے. آخر میں تو ہم ہی جیسے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی قصور ہمارا ہی ہے. اذان محترم، قصور سب کا ہے.